السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے 23 آیات لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے مکمل پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی آیت کا ترجمہ یعنی لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کے علاوہ اس میں جو علمی نکات ہیں اور اس کی تفسیر وہ ساری انشاءاللہ عز و جل آج بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر، سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النَّارَ آگ سے، الَّتِی اس آگ سے جو وقودها جس کا ایندھن النَّاسُ انسان ہیں، اور الحجارۃ پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہ تو تھا آیت کا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کس طرح ہے۔ تو یاد رکھیں، اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق اس طرح ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کا مقصد بیان کر رہی ہے۔ پہلے کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج سے مقصود صرف یہی ہے، اس چیلنج کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ مجبوری یہ کہ تم یہ اقرار کر لو کہ ہم سے یہ قرآن کریم نہیں لکھا جاتا، ہم سے یہ چیلنج نہیں ہوتا، ہم یہ چیلنج کو عبور نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تم یہ مجبوری ظاہر کرو، معلوم کرو، اور اس کے بعد سر تسلیم خم کر لو کہ ہاں یہ قرآن کریم سچا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم سچے نبی ہیں، یہ اپنے پاس سے قرآن کریم گڑھ کے نہیں لاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی انہیں کی جاتی ہے وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ نیز اس طرح بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کی دلیل ہو، کیونکہ اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ تم سے قیامت تک کبھی مقابلہ ہو سکے گا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ قرآن اس لیے بھی بے مثل و بے مثال ہے کہ اس میں غیب کی خبریں ہیں، اور تم جو قرآن کریم کی طرح اپنی آیات بنانے کی کوشش کرو گے، عربی عبارت بنانے کی کوشش کرو گے، اس میں غیب کی خبریں نہیں ہوں گی، وہ یہی چیزیں ہوں گی جو تم نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں الفاظ کے معانی کی طرف۔ تو یاد رکھیں، فَإِن یہ ان جو ہے حرف ان یہ شک کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے کافرو اگر تم یہ کام نہ کر سکو، لم تفعلوا ماضی کے معنی دیتا ہے، مگر یہاں ان کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی کوشش مقابلے سے پہلے یہ فرمایا، یعنی کفار کو مقابلے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی فرمایا یہ جا رہا ہے، یعنی تم کوشش کر کے بھی دیکھ لو، اگر کام نہ ہو رہا ہو تو پھر ایمان لے آنا۔ پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ غیب کی خبر ہے جس میں بلا تردد اور بلا شک فرمایا گیا ہے کہ سن لو، تم بے شک کوشش کر لو، سعی کر لو، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، تو یہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور الحمدللہ یہ غیب کی خبر سچی ہوئی
کہ اس چیلنج سے کفار کے دلوں میں آگ سی بڑک اٹھی، بہت کچھ مقابلے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ایک صورت بھی ان سے بن جاتی تو آج تک کفار اس کی اشاعت کرتے، نقل و اشاعت کرتے، مگر اللہ کے فضل سے اب تک وہ سرنگوں ہیں، ایک آیت بھی وہ نہیں بنا سکے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کوئی منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اگلا لفظ استعمال ہوا ہے فتقو، تو یہ وقیٌ سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ یہاں یہ دونوں معنی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان اعمال سے بچو جو جہنم کا ذریعہ ہیں، اور النار التی، جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسرے تکلیف بھی ہوں گی، لیکن صرف آگ کا اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ وہاں اکثر طبقوں میں آگ ہی ہے اور آگ اصل ہے اور باقی تکلیفیں اس کے تابع ہیں۔ اور اللہ تی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا جو انسان کفار کے لیے بنی ہے، یعنی یہ آگ جو ہے یا یہ پتھر جو ہے خاص کفار کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ جس طبقے میں کفار جنات رہیں گے اس کا ایندھن جن ہے، اور جس طبقے میں کچھ روز کے لیے گناہگار مسلمان رہیں گے اس کا ایندھن بد اعمال ہوں گے، یعنی بد اعمال کو سزا ہوگی تو وہ جلیں گے اور وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ اور وقود اس کا لفظی معنی ہے روشن کرنا اور بھڑکانا، یہاں مراد روشن کرنے کا آلہ یعنی ایندھن ہے، اور الناسو سے مراد یہاں پہ کافر انسان ہیں، اور والحجارۃ اس سے مراد یہاں پہ 3 قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے گندھک مراد ہے کیونکہ اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اور دیر میں بجھتی ہے، اور اس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو بھی پائی جاتی ہے یا بدبو بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے مراد بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ کفار ان بتوں کو خدا مانتے تھے، وہاں ان کی ذلت کے لیے پتھر بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور بعد نے فرمایا اس سے مراد عام پتھر ہیں، تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ دنیاوی آگ پتھر سے بھی بجھ جاتی ہے، لیکن اس آگ کی تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پتھروں سے بھی اور بڑکے گی، بڑک اٹھے گی۔ لیکن اس سے یہ حجر اسود ہو گیا، مقام ابراہیم میں جو نصب کیے گئے پتھر، یا صفا مروہ کے جو پتھر ہیں، یا منبع روضہ مطہرہ کی جو جگہ ہے، یہ وہ مراد نہیں ہیں کیونکہ وہ پاک جگہ ہیں، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جیسا کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استون حنانہ اور ناکا شریف، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی وغیرہ، کہ یہ ساری چیزیں جنتی ہیں۔ یہاں پہ اعدت، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے تیار کی گئی ہے، تو پتھروں وغیرہ کا اس میں جانا ان کافروں کے طفیل ہوگا۔ اسی طرح گناہگار مسلمان بھی اگرچہ دوزخ میں جائیں گے لیکن کافروں کے تابع ہو کر، جیسے لوہار کی بٹی ٹیڑھے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے بنی ہے، مگر اس میں کوئلے بھی جلتے ہیں اور کبھی میلے لوہے کو اس کے ذریعے صاف بھی کر دیا جاتا ہے، تو جو گناہگار مسلمان ہوں گے ان کو پہلے آگ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ سیدھے ہوں گے، بالکل ان کا جتنا گناہ تھا، جتنا جرم تھا اس کی سزا مل جائے گی، پھر انہیں جو ہے وہ صاف پاک کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، وقودہ الناس والحجارہ میں جو حجارہ یعنی پتھر ہے تو وہ کون سے پتھر ہیں؟ یہاں پہ 4 اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ پہلا قول یہ تھا کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں کیونکہ پتھروں سے بھڑکائی ہوئی آگ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ اس سے مراد گندھک ہے کیونکہ اس میں حرارت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اٹھنے والے شعلے آسمانوں تک باتیں کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بدبو بھی اس سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جسم سے بھی چمٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا قول یہ ہے کہ ان پتھروں سے مراد ان کے تراشے ہوئے بت تھے جن کو وہ پتھروں سے بناتے تھے، یعنی کفار کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت و ندامت کو اور زیادہ کیا جا سکے۔ تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچا لیں گے، لیکن افسوس کہ ہمارے معبود ہی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، یعنی جب وہ یہ دوزخ میں دیکھیں گے تو یہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہاں انہیں مکمل عذاب حاصل ہوگا، یعنی جسمانی عذاب بھی ہوگا اور روحانی عذاب بھی ہوگا، کیونکہ جب وہ خود آگ میں جل رہے ہوں گے تو یہ ان کا جسمانی عذاب ہوگا، اور جب ان کے معبودان باطلہ
جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے تو ان کی ناامیدی اور بڑھ جائے گی کہ ہم تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں یہ جہنم سے نکال لیں گے، لیکن ان کو بھی جلتا ہوا دیکھیں گے تو شدید حسرت حاصل ہوگی اور شدید ندامت ہوگی، تو یہ ان کا روحانی عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور چوتھا قول یہ تھا کہ اس سے مراد یعنی یہ حجارہ سے مراد سونا اور چاندی ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہ پتھر ہی کہتے تھے اور دنیا میں ان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اور دنیا میں سمجھتے تھے کہ سونا اور چاندی فدیہ دے کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو سونا چاندی دے کے ہم اپنے سارے کام کر لیا کرتے تھے، اپنی ساری باتیں منوا لیا کرتے تھے، تو کاش ہم ادھر آخرت میں بھی جو ہے وہ جہنم میں سونا چاندی دے کر جو ہے وہ اپنا فدیہ بنا کر بچ جائیں گے، لیکن سونا چاندی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بھی جل رہے ہوں گے تو ان کی نا امیدی اور بڑھ جائے گی اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، آج تو بچنے کا کوئی بھی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ان حجارت سے مراد یہ وہ پتھر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی ہولناکی کیا ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مذکور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ہے، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس کا اگر 17واں حصہ کیا جائے تو ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک آگ والے لوگوں کا سب سے آسان عذاب یہ ہوگا کہ اسے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ کے ہوں گے، اور ان کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح آگ پر دیگ کھولتی ہے۔ وہ شخص سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا یہ عذاب جہنم والے تمام لوگوں سے کم ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ کسی آدمی کو لوہے کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور جب وہ جوتے پہنے گا تو اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا، اس طرح پگھلتا ہوگا، یا اس طرح جو ہے وہ ابل رہا ہوگا جس طرح چولہے پہ ہنڈیاں چڑھا دی جائے تو اس میں پانی یا گوشت وغیرہ ابلتا ہے، اس طرح اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ جب سب سے کم عذاب اتنا شدید اور ہولناک ہوگا تو زیادہ عذاب کتنا ہولناک ہوگا تو اس کا آپ خود ہی اندازہ فرما لیں۔ تو اے اللہ مومنین کو اس عذاب سے اور ہم سب کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو اس سب عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بہت ہی سیاہ تاریک آگ ہے۔ تو یہاں پہ آگ کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت جو دارمی میں ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ اگر میرے اس مقام میں بازار والوں سے کوئی شخص سنتا تو اپنا جبہ اتار دیتا جو اس کے پاؤں تک ہوتا ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو جو 70واں حصہ ہوگا وہ دنیا کی آگ ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں چند فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اگلے انبیاء کرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف قیامت تک لوگوں کے سامنے رہے گا، قیامت تک یہ معجزہ قائم رہے گا۔ اور دوسری بات بھی یہ یاد رکھیں کہ جو عجیب بات مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کوئی بھی عجیب کام یا عجیب بات جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو اس سے اس نبی کی سچائی معلوم ہوتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔
اور پیغمبروں کو ایک ایک یا دو دو معجزے ملتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، یعنی ان کو 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 6000 معجزے تو روایتوں میں آئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام از سر مبارک تا قدم پاک معجزہ ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سراپا معجزہ ہی معجزہ ہیں، یعنی آپ کا ہر عضو شریف معجزہ، بلکہ ہر وصف ہر حال معجزہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عضو جو ہے وہ معجزہ ہے، اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو یہ ایک کتاب ہے مفتی محمد امین صاحب کی، شاید اس کا نام جو ہے وہ معجزات النبی ہے یا البرہان ہے، تو اس میں قد جاءکم برہان من ربکم، اس آیت کے تحت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک کتاب خصائص الکبریٰ لکھی ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو جو عجیب باتیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بچپن شریف میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ اب یہ قسمیں یاد رکھیں، اس کو ارہاس کہتے ہیں جو بھی انبیاء کرام سے بچپن میں باتیں صادر ہوتی ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہوتے ہی کلام فرمانا، ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بچپن شریف میں پتھر کا کلام کرنا یا آپ پر درود و سلام بھیجنا، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے یعنی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں، اور بت پرست اور جوگی وغیرہ یا دیگر کفار سے جو اس طرح کی عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے دجال کے ہاتھ سے عجائبات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے کہ ایک ہاتھ میں اس کے پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، بندوں کو زندہ بھی کرے گا، مار بھی دے گا، تو یہ معجزے نہیں کہلاتے، یہ استدراج کہلاتے ہیں۔ اب معجزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا یا دندان مبارک سے نورانی شعاع کا نکلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ آپ کے دندان مبارک سے نکلنے والا نور یا شعاع اتنی تیز ہوتی تھی کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو کہیں ہم جو ہے ہماری بینائی نہیں چلی جائے، یعنی اتنا زیادہ وہ نور نکلا کرتا تھا۔ دوسرے وہ معجزات جو ہر وقت ان کے قبضے میں رہتے ہیں، جب چاہیں تب ظاہر فرما دیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ید بیضا، یعنی آپ اپنا ہاتھ جو بغل میں دے کے باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، یا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یعنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے حکم دیتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تیسرے وہ معجزات ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر ہونا صرف رب کے کرم پر موقوف ہوتا ہے، پیغمبر کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا، جیسے قرآن پاک کی آیتوں کا اترنا۔ اب قرآن کریم بھی ایک معجزہ ہے اور اس کی آیتیں اترنا بھی ایک معجزہ ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں نہیں ہوتا، بلکہ رب کے کرم اور رب کے فضل پر موقوف ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے یہ معجزہ اتار دے۔ اب دوسرا فائدہ ہمیں یہاں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ عطا ہوا جس کا اس زمانے میں بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو آپ کی لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طب کا بہت شور تھا تو آپ کو مردہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا جس کا تعلق طب سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت زوروں پر تھی، اس لیے آپ کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر یہ مرزا قادیانی لانتی جو ہے یہ بھی نبی ہوتا تو ان کو یا اس کو سائنسی ایجادات کا معجزہ ملتا، کیونکہ آج کل اسی کا زور ہے، مگر انہوں نے خطبہ الہامیہ بطور معجزہ پیش کیا کہ یہ کتاب دیکھیں، اس میں میں نے اپنی بارے میں لکھا ہے، تو جس سے 200 غلطیاں جو ہے ہمارے حضرت
پیر مہر علی شاہ رحمتہ تعالی علیہ نے، جن کو فاتح قادیانیت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب میں سے 200 اس خطبے میں سے 200 غلطیاں نکالی ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے کہ جب نبی غلط ہوگا تو معجزے بھی غلط ہوں گے، جھوٹا نبی ہے، کہاں وہ لعنتی نبی ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اعدت فرمایا گیا جو ماضی کا صیغہ ہے۔ اور ایک چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ فَأْتُوا یہ اظہار عجز کے لیے آیا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور ہر امر جو ہے وہ حکم کے لیے نہیں ہوتا، یا ہر امر کا صیغہ وہ وجوب کے لیے نہیں آتا۔ یہاں پہ یہ عجز کے لیے آیا ہے، ان کو جو ہے وہ عاجز کرنے کے لیے آئے کہ فَأْتُوا لے آؤ ذرا تم، جس طرح کی کسی سے لڑائی ہو تو اسے کہتے ہیں نا جو آپ کے پاس ہے لے آؤ ذرا میں بھی دیکھوں، یعنی اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ، لاؤ ایک صورت ذرا ہم بھی دیکھیں۔ تو یعنی وہ لا تو سکتے نہیں ہیں، انہیں اور جو ہے وہ ذلیل اور خوار کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ پانچواں فائدہ اس سے یہ اشارتاً معلوم ہوا کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم صرف کفار کے لیے بنائی گئی ہے، اور عدت للکافرین، تو مسلمان عارضی طور پر وہاں رہیں گے، جو گناہ وغیرہ ہیں جب ان کے جڑ جائیں گے پاک و صاف ہوں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ فقط حرفوں کے یکساں ہونے سے کوئی کلام قرآن کے مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفار نہ کہہ سکے کہ ہمارا عربی کلام بھی انہی حرفوں سے بنا ہوا ہے جن حرفوں سے قرآن کی عبارت بنی ہوئی ہے، لہٰذا ہمارے قصیدے بھی قرآن کی طرح ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری اعضاء اور ظاہری حالات کی بنا پر ہماری مثل نہیں کہا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر ہیں، حضور بشر ضرور ہیں لیکن وہ افضل البشر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھوک پھینکیں تو صحابہ کرام وہ تھوک جو ہے وہ نگل لیا کرتے تھے، چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جو ہے وہ خوشبو بن جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک برتن تھا جس کو آپ رات میں پیشاب کرتے، تو ایک دفعہ رات کو پیشاب کیا تو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک صحابی نے پی لیا یا آپ کی ایک کنیز نے پی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں پہ کسی محفوظ جگہ پہ اس کو رکھنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اب کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا تو فرمایا کہ تم نے جس اس خون کو یا اس پیشاب کو جو پیٹ میں ڈالا ہے تو اب کبھی بھی تمہیں بیماری نہیں لگے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح تو ہیں، 2 آنکھیں ان کی ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پیٹتے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں جو اکثر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جو قطعی ہوتے ہیں، یعنی کچھ عقائد قطعی ہوتے ہیں جبکہ کچھ عقائد ظنی ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ عقیدہ قطعیہ ہے، یعنی کوئی یہ انکار کرے کہ حضور بشر نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا عقیدہ ظنیہ ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں لفظ تھا نزلنا علی عبدنا، یہاں عبدنا فرما کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عبد فرمایا گیا ہے، بندہ فرمایا گیا ہے۔ تو بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملک اور کنٹرول میں ہو۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو تم تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہو، حالانکہ قرآن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرما رہا ہے، جو نور ہو وہ عبد نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال قرآن شریف سے لا علمی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی عبد فرمایا ہے، حالانکہ فرشتے نوری ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، اور انہوں نے کہا رب رحمان نے بیٹے اختیار کیے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے بلکہ یہ تو عزت والے عبد ہیں۔ تو یہاں پہ عباد مکرمون فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معبود ہیں، عبد نہیں ہیں، کچھ
تو جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے معبود ہیں، عبد نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ مسیح اور مقرب فرشتے اللہ کا عبد ہونے میں نفرت یا شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 172 میں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ کے سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ سارے فرشتے نور ہونے کے ساتھ ساتھ عبد بھی ہیں۔ اگر فرشتوں کا عبد ہونا ان کے نور ہونے کے خلاف نہیں ہے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عبد ہونا آپ کے نور ہونے کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مکمل ہوئی، تو یہ عقیدہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اس سے بعد انشاءاللہ اگلی آیت ہوگی اور اس میں مکمل تفسیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔